میں، دریا میں، سمندر میں امتحان کی بات آئے، مچھلی کے پیٹ میں، کنویں میں، اور تو چھوڑیں دنیا کے ہر آزمائش میں کوئی امتحان آئے تو بزدل مت بنو، سر مت جھکاؤ، کمزور مت بنو، پھر سیکھو یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں تمہیں بچاؤں گا، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے تہہ میں بچاؤں گا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچاؤں گا، اور تو چھوڑے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاؤں گا۔ ہم تو وہ ماننے والے ہیں۔ آج گاڑی میرا مقصد نہیں ہے، عہدہ میرا مقصد نہیں ہے، آؤ آج ہم پوری دنیا اور انسانوں کے لیے، چاہے وہ گرجے ہیں، چاہے وہ مندر ہیں، چاہے گردوارے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے بنیادی عقائد کے حوالے سے مذہبی مقامات ہیں، مسلمان نے ان کو بھی عزت دینی تھی، لیکن مسلمان نے دنیا میں ایک علم بلند کرنا تھا کہ انسانیت سب سے افضل ہے۔ جس نے انسان کی تذلیل کی یہ ان کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے گا۔ میرے جوانوں، آج کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں، رنگبینیا کی مائیں بہنیں بیٹیاں، فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں، شام، عراق، لیبیا، پورے دنیا میں پھرو، کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں کالے رنگ کا جو شخص ہے، یورپ میں آج کیا وجہ ہے کہ انسان تقسیم ہوئے ہیں، انسانوں میں محبت نہیں، اور یہ جو انسانیت کی جو بنیاد ہے اس کو جو اب انسان توڑتے ہیں تو پھر پی ٹی ایم بنتی ہے، پھر بی ایل اے بنتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی یہ کر رہا ہے، فوج یہ کر رہا ہے، اس طرح ہو گیا، پنجاب نے کر دیا، اس نے کر دیا۔ تو آج میرا سوال ہے، جو کھوتے کا گوشت، جو گدھے اور سور کا گوشت اور کتوں کا گوشت بیچ رہے ہیں دکانوں میں، وہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ جو اسپتال میں مریض کا خون نوچ رہے ہیں، وہ لوگ جو تھانے کچہری میں نہایت معصوم لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مسجد، مدرسے، امام بارگاہ، خانقاہ کے نام پہ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، کیا اسرائیل سے آئے، ہندوستان سے آئے؟ یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ شیعہ سنی کی لڑائی کراتے ہیں، جو بھائیوں کو لڑاتے ہیں، جو گھروں میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، جو حرام لیتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، اور میرے جوانوں، اللہ نے تمہیں بھیجا تھا کہ جاؤ فلسفہ حسین سے ایسے سیکھو کہ حضرت حر جو مخالف فوج میں تھا، جب اس نے آل بیت کو دیکھا تو یہ اس چیز کو بھول گئے کہ یہ فوج ہے، یہ مجھے قتل کر دے گی۔ قتل، خوف اللہ ان سے لے لیتی ہے۔ میرے پاکستانی جوانوں، تمہارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ ان قوموں سے ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح کرو۔ Let's prove our and prove it to them کہ میری قوم ڈائنامک ہے۔ میں آپس میں مقابلہ نہیں کروں گا، میں امریکہ کو، یورپ کو، چین کو، دنیا کو بتاؤں گا کہ پاکستانی قوم اور جوانوں میں یہ اہلیت ہے کہ ہم آپ سے مقابلہ کر کے آپ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ جوانوں، اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت تو کسی کے محتاج نہیں، اللہ اپنی ذات میں مکمل، محتاج تو ہم ہیں۔ قرآن میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے قوموں کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، بنی اسرائیل کی، قوم نمرود کی کیوں واقعات سنائے؟ اللہ ہمیں بنی آدم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ان قوموں کی
تاریخ جو آپ کے آگے رکھی، سیکھو اس سے۔ میرے بچوں، آج میرا آپ سے سوال یہ ہے، غور سے سننا۔ جب ایک جوان کو، ایک بیٹے کو جس کی 18 19 20 سال اور ہلکی ہلکی منہ آئی ہوئی ہو، جوانی کا جو نشہ ہے اور جوانی کا جو خمار ہے، جب وہ جوان کے جسم میں گردش کرتا ہے اور کوئی محلے میں، کالج میں، سکول میں راہ چلتے اس کی بہن کو کوئی گالی دے دے، اس کی ماں کو کوئی گالی دے دے، اس کے خاندان کو کوئی برا بھلا کہے، وہ بچہ چاہے سنگل پسلی ہو، چاہے جتنی جسامت کیوں نہ ہو، اگلا کتنا بڑا دیو کیوں نہ ہو، اس کو چیلنج کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ اے میرے پاکستانیوں، آج مسلمان کو، آج مسلمانوں کی بنیاد کو، قبلہ اول کو، مسجد نبوی کو، حرم شریف کو، تمام مساجد کو، تمام خانقاہوں کو، پوری دنیا میں اسلام سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو غیر شک کی نظر سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا کویسچن، اے جوانوں، آپ اور میں جب پڑھتے ہیں حدیث شریف، جب علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں وہ بنی اسرائیل کے واقعات سناتے ہیں، قصص الانبیاء، انبیاء کرام کے واقعات، خلفاء راشدین کے واقعات، اصحابہ کرام کے واقعات، آل بیت کے واقعات، ترکی سلطنت عثمانیہ کے واقعات بتا رہی ہے کہ آٹومن امپائر، عثمان کیسے عثمان بنا۔ میرے بچوں، آج میرا سوال ہے، پہلا سوال یہ تھا کہ گالی پڑتی ہے تو جوش دکھاتے ہو، لیکن آج مسلمان کی بنیاد کی عزت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا سوال، میرے بچوں، کیا وجہ ہے کہ ہر سال حج، عمرہ، صدقات، خیرات، میلاد، محرم، جلوس، عقیدت، مدرسے، امام بارگاہیں، خانقاہیں، عبادت، تہجد، پنجگانہ نماز، تبلیغی جماعت، مختلف جماعتیں ہر مسلک کی دعائیں کرتی ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، 57 اسلامی ممالک 2 ارب مسلمانوں کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، یہ ملک پاکستان 47 میں بنا، 27ویں رمضان کو رب نے بنایا، اس دھرتی ماں کے لیے ہندوستان میں مسلمان جب آئے، یہاں پہ کچھ نہیں تھا، اپنے بسے بسائے گھر، اپنے پیارے چھوڑے، سر کٹوائے، ہاتھ کٹوائے، ٹانگیں کٹوائیں، سب کچھ قربان کیا، کیوں پاکستان آئے؟ چوتھا سوال، غور سے سنو بچوں، یہ ٹارگٹ ہے آپ کو۔ 1947 سے لے کر اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی فوجی ایف سی پاکستانی شہید ہوئے جنگوں میں، خودکش دھماکوں میں، مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، ان کا کیا قصور تھا؟ پانچواں سوال، آج پاکستان امریکہ کا ہر جگہ ساتھ دیتا رہا، قربانیاں کرتا رہا، سیٹو سینٹو 54 55 کولڈ وار، افغانستان کی جنگ میں ہر جگہ پاکستان نے پیس کیپنگ فوج افریقہ بھیجی، مختلف مقامات میں بھیجی، ہر جگہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے کیوں امریکہ یا یورپ پاکستان کو وہ عزت نہیں دے رہا جو عزت اس کا حق بنتی ہے؟ چھٹا سوال،
وہ تمام ڈرگز جو 85% افغانستان سے مینوفیکچر ہو کے آتی، میرے اور آپ کے گھروں کو ٹارگٹ، جوانوں کو ٹارگٹ کر کے یورپ اور امریکہ میں پھیلی اور سب سے لالی پرچم پاسپورٹ کو بدنام کیا۔ ہم لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، پاکستان کو کوئی شاباشی نہیں دے رہا، کیوں؟ اور 7واں سوال، 74 سال بعد پاکستان کے آج ہم کہتے ہیں میں پی ٹی ایم ہوں، میں بی ایل اے ہوں، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ کشمیری ہے، یہ گلگت بلتستانی ہے، یہ پشتون ہے، یہ ہاتھ ادھر باندھتا ہے، یہ ہاتھ ادھر باندھتا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، یہ کلین شیو کرتا ہے، اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کی سبز پگ ہے، اس کی سفید ہے، اس کی کالی ہے۔ آج ہم 74 سال بعد جس کے لیے ماؤں نے قربانیاں دی، اولادوں کو شہید کروایا، جو لڑے، آج 74 سال بعد تم قوم کیوں نہیں بنے؟ کیوں پاکستانی نہیں بنے؟ یہ 7 سوالات آج آپ سے میں نے کیے۔ سوچ نہ جا کے گھر کہ آج ایک شخص آیا تھا، اس نے یہ سوالات میرے ذہن میں ڈالے۔ میرے جوانوں، اب اس کا جواب سنو۔ جواب کیا ہے؟ جو بچہ، جو شخص، گھر کی مثال ایک ملک کی ہوتی ہے، ریاست کی، جو اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی بھابھی کی، اپنے گھر داماد کی، اپنے گھر کے تمام افراد کی عزت نہیں کرتا، ان گھروں کے شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں۔ مسلمان کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، عربی، اجمی، امیر، غریب، اس کا تو شریعت محمدی میں کہیں مقام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مجھے ڈھونڈنا ہو تو امت کے غریبوں میں ڈھونڈو۔ جب پرشیا اور روم، جس طرح آج دنیا کی سپر پاورز ہیں، اصحابہ کرام پیون شدہ کپڑے لگا کے پرشیا اور روم کو مسخر کرتے کرتے دنیا میں لا الہ الا اللہ کیسے پہنچایا؟ اونٹ کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ، پیدل کے ساتھ، سمندروں نے، ریگستانوں نے، برف باری نے، اولوں نے، امتحانات نے، پیٹ نے، ماں نے، باپ نے، بیوی نے، بچوں نے، خواہشات نے، دنیا کے خوف نے ان کو کیوں نہیں ڈرایا؟ کیونکہ ان کا یقین رب سے تھا۔ میرے بچوں، ان 7 سوالات کا جواب صرف یہ ہے کہ جب آپ کے ہونے کا یقین رب سے ہوگا تو رب تمہیں کہے گا کہ اے بنی آدم، یاد رکھنا جب تمہارا کوئی نہیں ہوگا، میں جب تمہارا ہوں گا تو پھر آگ میں بچاؤں گا، دریا میں بچاؤں گا، سمندروں میں بچاؤں گا، ریگستانوں کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو، دشمنوں کے دل میں تمہاری ایسی خوف پیدا کروں گا کہ پھر دنیا کہے گی کہ واقعی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلم اٹھانے والا ہے وہ حق پرست ہے۔ آؤ، حق پرست بننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار؟ نہیں، تالیاں نہیں چاہیے مجھے۔ کیا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، جب مکہ سے مدینہ ہجرت، جب مکہ فتح ہوا، آخری جمعۃ الوداع، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سال نبوت کی زندگی میں، 63 سال کی زندگی میں جب بھی امتحان آیا، آزمائش آئی، پریشانی آئی، 2 رکعت صلاۃ حاجت رب کے آگے سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تو ہمت دے، طاقت دے، کامیابی دے۔ مانگا کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے مانگا؟ زور سے کہو تاکہ یہ جوانوں کی آواز عرش معلیٰ کے علاوہ دنیا کی ان قوموں میں چلی جائے جن کے جوانوں کے ہونے کا یقین دنیا سے ہے۔ کس سے کہا؟
اس آواز کو پہنچاؤ جوانوں. کس سے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ اللہ نے. جب اللہ سے کہا تو ہم امریکہ، یورپ، ڈالر، پاؤنڈ، عہدہ، رتبہ، تعلقات، خواہشات، زندگی جب دنیا کے تابع کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ when you run after money and fame, you will keep on running after it for the rest of your life. You will be discarded, you will be humiliated, you will be isolated, you will become a scar on the face of humanity. دنیا اور دولت اور عہدوں کے پیچھے بھاگو گے، ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، انسانیت کے لیے ناسور بنو گے. لیکن اللہ کہتا ہے جب اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکامات پہ چلو گے تو دنیا تمہاری تابع ہوگی. میں عظیم قوم کیوں نہیں بنوں گا؟ میں بنوں گا انشاءاللہ. مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آنے والا وقت پاکستان کا ہے. پاکستان ایک ایسی عظیم قوم بننے جا رہی ہے. کیونکہ پہلے دنیا سے ڈرتے تھے، ڈر کے فیصلے کرتے تھے. جیسے ایس ایچ او اپنے علاقے کا کڑ بینچ ہوتا ہے، پھر ایس پی، پھر ڈی سی، پھر چیف منسٹر، پھر اسی طرح چلتے جاؤ. ہم نے سر کس کے آگے جھکانا ہے؟ یار جوانوں تم میں انٹینسٹی نہیں ہے، میں چلے جاؤں گا. وازوانانو تاسو میں کی ناستی ہو خلی ہو. ہم نے سر کس کے آگے جھکانا ہے؟ ہم نے سر کس کے آگے جھکانا ہے؟ یہ جو پیچھے کوئی کسی کے ایجنٹ بن کے آئے ہیں جو آپ نہیں کہہ رہے، اب جو نہیں کہے گا اللہ عرش معلی سے اور فرشتوں کے ذریعے سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ پھر ان کو ذرا مثال بنائے. ہم سجدہ کس کے آگے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. میں یہی کہنا چاہتے ڈب مسلمانانی ہوں. جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو امام الانبیاء اللہ سے مانگتے تھے، انبیاء کرام اللہ سے مانگتے تھے، خلفاء راشدین، آل بیت، صحابہ کرام رب سے مانگتے تھے. آؤ رب سے تعلق جوڑیں. عہدوں میں عزت نہیں ہے، مال میں عزت نہیں ہے، رتبے میں عزت نہیں ہے. اور جوانوں سن لو، میں اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے شلوار اور ان کپڑوں کا محتاج ہوں. وقت کا بادشاہ، وقت کے نام، دنیا کے غلامی گرامی لوگ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے کپڑوں کے محتاج ہیں. میرے بچوں جاؤ بتاؤ بلوچستان کی ہر ماں کو بتاؤ، بلوچستان کے ہر بچے کو بتاؤ، وہ بلوچستان کا جوان چاہے وہ جس سوچ کا کیوں نہیں ہے، اس کو اگر عزت کسی نے نہیں دی تو ایک سیاستدان نے نہیں دی ہوگی، کسی فوجی جرنیل نے نہیں دی ہوگی، کسی بیوروکریٹ نے نہیں دی ہوگی، کسی جھوٹے شخص نے نہیں دی ہوگی. جب گھر میں امتحان آئے تو لوگ ماں کو گالی نہیں دیتے. یہ پاکستان میری ماں ہے. بلوچستان کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا پنجاب کا، سندھ کا، خیبر پختونخوا کا یا باقی ہر علاقے کا ہے. جاؤ منظور پشتین کو بتاؤ، تمیوروریے، محسن داور، علی وزیر، پناہ ہر یو پختون، لر برنیام، افغانستان دے مقام ام افغان دا، افغانستان کے پختون دے مادا، ہماری ستا. کشمیر، پاکستان، پاکستان ایف سی، پاکستان فوج، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، دے پاکستان جڑے دو کے دے قبائل دے پختون وینا دا او منظور پشتینا قوم نمی زیادہ ماکوا پاکستان لے عزت ورکوا سے دے بانے سر قربانوں خوچ پاکستان لے تم با دیں. اگر اردو میں بھی بتاتا چلوں،
ماں ہے میری پاکستان، 70 ماؤں جتنا پیار رب اپنے بندے سے کرتا ہے، میری ماں ہے پاکستان۔ اگر کسی نے پشتون کے ساتھ، بلوچ کے ساتھ، سرائکی سپیکنگ کے ساتھ، سندھی کے ساتھ، پنجابی کے ساتھ، پٹھان کے ساتھ، گلگت بلتستانی کے ساتھ، کشمیری کے ساتھ، کسی نے شیعہ سنی کے ساتھ، دیوبندی بریلوی کے ساتھ، کسی نے مذہب کے نام پہ مسیح بھائیوں، ہندو